لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف نے نو تعمیر شدہ قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں شائقین کرکٹ، وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ پنجاب، صوبائی وزراء، سابق چیئرمین پی سی بی اور قومی ٹیم کے کھلاڑی بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب میں عارف لوہار، علی ظفر، دانیال ظفر اور آئمہ بے کی زبردست پرفارمنسز نے سما باندھ دیا۔ انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے چیمپئنز اسٹیڈیم میزبانی کے لیے تیار۔ آتش بازی اور لائٹ شو کے شاندار مظاہرے نے بھی رنگ جما دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی جرسی رونمائی بھی کی گئی۔ کپتان محمد رضوان بولے، ہوم گراؤنڈ پر اپنی کراؤڈ کے سامنے کھیلیں تو الگ جذبہ ہوتا ہے۔ بابر اعظم نے کہا، قوم چیمپئنز ٹرافی کے لیے دعا کرے اور ہمیں سپورٹ کرے۔ شاہین شاہ آفریدی بھی چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے لیے پرعزم۔ بہت اچھے ہیں کیونکہ ہمیشہ جب اپنے کراؤڈ میں کھیلتے ہیں تو آپ کو جذبہ ہی اٹھاتا ہے اور ہمیشہ ہمیں لاہور سے جذبہ ملا ہوا ہے اور اس طرح امید ہے انشاءاللہ کہ کل بھی اسی طرح ملے گا اور آگے آنے والے میچز میں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ ہمارے لیے بھی ایک نیا اسٹیڈیم ہے، جب بھی یہاں پہ کھیلے ہیں بہت اچھا سپورٹ ملا، بہت اچھی میموریز ہیں یہاں پہ، تو انشاءاللہ نئے اسٹیڈیم کے ساتھ نئی میموریز بنائیں گے۔ آپ سب کی سپورٹ ہمیں چاہیے ہوگی تھرو آؤٹ چیمپئن ٹرافی اور اس سیریز میں دعا کریں ہمارے لیے، انشاءاللہ یہ چیمپئن ٹرافی پاکستان کی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش 117 دن کی ریکارڈ مدت میں مکمل کی گئی۔ اسٹیڈیم میں LED لائٹس، نئے ٹاورز، نئی کرسیاں اور 2 جدید سکرینز بھی نصب کی گئی ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو نجم سیٹھی اور زکا اشرف کا خراج تحسین۔ افتتاحی تقریب کے دوران نجم سیٹھی نے صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دل خوش ہو گیا، 1 سال میں محسن نقوی نے نقشہ بدل دیا۔ جتنی تیزی سے محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کو مکمل کیا، یہ ایک ریکارڈ ہے۔ تقریب دیکھ کر مزہ آ گیا۔ زکا اشرف بولے کہ محسن نقوی نے جتنی تیزی سے کام کیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی جیتے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ یہ ٹیم ورک کے نتیجے میں کام مکمل ہوا ہے، اس میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ واہ، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ دل خوش ہو گیا، دل خوش ہو گیا۔ 1 سال کے اندر تبدیل کر دیا، اور سب سے غضب کی بات یہ کٹھے بیٹھ گئے ہیں سارے۔ بہت انہوں نے محنت کی ہے اور بڑی اچھی چیز بنا دی ہے۔ یہ آئندہ کے لیے بھی ایک سب کے لیے ایک اپرچونٹی ہوگی میچ دیکھنے کے لیے۔ یہ جو چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے نا، اس میں میرے سے زیادہ ان لوگوں کا کمال ہے جنہوں نے ایکچولی اس کی بنیاد ڈالی ہوئی۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں، اسلام آباد سمیت پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ترجمان ضلع انتظامیہ کے مطابق اسلام آباد میں ہر قسم کے اجتماع اور سیاسی سرگرمی پر پابندی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ شہریوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہ بنے۔ پنجاب میں ہفتہ 8 فروری کو ہر قسم کے سیاسی احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور سیاسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جان اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر عوامی جلوس اور دھرنا دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جبکہ بلوچستان بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کے اعلامیے کے مطابق اسلحے کی نمائش، جلسے، جلوس اور دھرنوں پر پابندی ہوگی۔ پابندی کا اطلاق 15 روز کے لیے ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، اسلام آباد میں ہر قسم کے اجتماع اور سیاسی ریلیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں میں ایسی تمام سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی پولیس نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کو 2 گھنٹے حراست میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا۔ فیصل چودھری کو اڈیالہ جیل کے باہر سے حراست میں لیا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصل چودھری کو گزشتہ روز جیل افسر عمران ریاض کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ عدالت سے خصوصی اجازت کے بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے۔ رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل چودھری نے کہا کہ عدالت کے حکم پر 4 وکلاء بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آئے تھے، ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ واپسی پر اڈیالہ جیل کے دروازے پر پولیس اہلکاروں نے چوکی پر بلا لیا۔ حکومت نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی آفر دے دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پنجاب اسمبلی میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ ہم نے کبھی بھی مذاکرات کے لیے دروازے بند نہیں کیے۔ ہم نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بھی تحلیل نہیں کی۔ تحریک انصاف کی پہلے اندر سے منظوری آ جائے تو پھر ہمارے پاس بھی آ جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی ایک سخت آدمی ہیں، تحریک انصاف سے رابطے منقطع نہیں ہوئے، وہ آج بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ میرے تو دروازے کھلے، یہ فیصلہ اپوزیشن اور گورنمنٹ نے کرنا ہے کیا۔ میرے تو دروازے بھی کھلے، میں دفتر میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں، میری ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔
गवर्नमेंट से भी और ऑपोजिशन। तो अब आप क्या समझते हैं कि हालात जो सिर्फ हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं मुज़ाकरात या नहीं? ये तो वो दोनों फैसला करेंगे। थैंक यू। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पीटीआई वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं और मुतालबा करते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मौलाना ज़ीरक सियासतदान हैं, जो फैसला करेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे। पीटीआई वाले इंतशार का शिकार हैं जो मुल्क में अफराद तफरी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्लिमान बालादस्त इदारा है, आइन में तरमीम करने का मजाज है। पीका एक्ट में कोई एक मुतनाज़ शिक नहीं जिस पर एतराज़ हो। वो ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्की और सियासी मामलात पे बात हुई। हमारा उनसे बड़ा एक दरीना रिश्ता है, बड़ा इज्जत एहतराम का, न्याजमंदी का रिश्ता है कि मौलाना बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और जो भी फैसला वो करते हैं पाकिस्तान की बेहतरीन मफाद में करते हैं। बड़े अच्छे माहौल में बात हुई और ओवरऑल जनरल पॉलिटिक्स की बात हुई है, क्योंकि ये कोई येस और नो वाला मामला नहीं है और एक मामला चल रहा है, वो चलता रहेगा। ये तरीके इंतशार जो है मुकम्मल तौर पे वो इस वक्त इंतशार का शिकार है। पार्लियामान एक बालादस्त इदारा होते हुए आइन में तरमीम करने का मजाज था, वो तरमीम की गई, उसके मुताबिक आगे पूरे नए सिस्टम बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट आमद। बिलावल भुट्टो ने लाइब्रेरी कांग्रेस के साबिक फील्ड डायरेक्टर और सीनियर पॉलिसी रिसर्चर से भी मुलाकात की। चेयरमैन PPP से साउथ एशिया सेंटर के सीनियर फेलो जावेद अहमद और स्कॉलर डॉक्टर सईद मोहम्मद अली, सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस मैनेजर और सिस्टम्स सेंटर की डिप्टी डायरेक्टर सहर खान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान प्रोग्राम से मुतालिक सीनियर फेलो और एशिया सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट ने भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो और मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में शरका ने मशक़ वस्ता समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो दौरे वाशिंगटन मुकम्मल करके न्यूयॉर्क रवाना हो गए। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह में मामूली कमी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.21% कमी रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 1.02% रही। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 13 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 16 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 22 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इस्लामाबाद से शाहिद अजमल रिपोर्ट कर रहे हैं। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में कमी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता हफ्ते भी शरह मजीद 0.21% कम हो गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 1.02%, जबकि एक हफ्ते में 13 अशिया ज़रूरिया महंगी, 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 22 की कीमतें मुस्तहकम रही। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में केले की कीमत फी दर्जन 4.35 रुपए, जबकि डीजल की कीमत में फी लीटर 6.99 रुपए का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की फी किलो कीमत 2.68 रुपए, लहसुन 3 रुपए फी किलो महंगा हुआ, जबकि नमक, पेट्रोल, सिगरेट, कपड़ा, खुश्क दूध और जलाने की लकड़ी भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल है। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर की फी किलो 7.94 रुपए और आलू फी किलो कीमत 4.39 रुपए सस्ते हुए। रिपोर्ट के मुताबिक प्याज की कीमत में 5.19 रुपए की कमी। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 17.57 रुपए फी किलो सस्ता हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक दाल चना की कीमत 5.93 रुपए और दाल माश की कीमत 3.2 रुपए कम हुई, जबकि चावल, सरसों का तेल और आटा भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल है। पाकिस्तान बांग्लादेश को 50,000 मैट्रिक टन लॉन्ग ग्रेन वाइट चावल बरामद करने के लिए तैयार है। TCP ज़राए के मुताबिक चावल की खेप रवा माह के आखिरी हफ्ते में रवाना की जाएगी। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश को चावल ब्रेक बल्क कार्गो के तौर पर बरामद की जाएगी। दिसंबर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चावल खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया था। पाकिस्तान से 50,000 मैट्रिक टन लॉन्ग ग्रीन वाइट राइस बरामद किया जाएगा। ज़राए TCP का कहना है कि बांग्लादेश ने 50,000 मैट्रिक टन नॉन बासमती चावल खरीदने में भी दिलचस्पी का इजहार किया है। दोनों ममालिक के दरमियान चावल की बरामद G2G की बुनियाद पर होगी। इक्तिसादी सतह पर बेहतर पेशरफ्त, प्राइमरी सरप्लस IMF के हदफ से जायद, ताहम माली साल की पहली छमाही में टैक्स आमदनी IMF के हदफ से कम। फिच ने पाकिस्तानी मईशत बारे रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में शरह सूद 12% तक होना महंगाई कम होने के लिए दलील है। इस्लामाबाद से शाहिद अजमल की ये रिपोर्ट देखते हैं।
عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ کی جانب سے پاکستانی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ کا پاکستان میں معاشی استحکام کے حوالے سے پیش رفت کا اعتراف۔ معاشی درجہ بندی کے عالمی ادارے فچ کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری کے باوجود رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی بیرونی فائنانسنگ کی ضروریات نمایاں رہے گی۔ گزشتہ سال IMF معاہدے کی بنیاد پر ڈیفالٹ ریٹنگ CCC+ تھی۔ CCC کی درجہ بندی ڈیفالٹ ہونے کا زیادہ خطرے کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کے جاری ڈھانچہ جاتی اصلاحات سے معاشی پیش رفت ہو رہی ہے۔ جاری اصلاحات IMF ریویو کا ایک اہم حصہ ہوگا۔ مرکزی بینک کی مالیاتی پالیسی کی وجہ سے شرح سود افراط زر میں کمی آئی۔ پاکستان میں جنوری 2025 میں مہنگائی کی کم ترین سطح 2.4% سالانہ پر پہنچی۔ پاکستان کے ترسیلات زر میں اضافہ ایگریکلچر برآمدگی کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ $1.2 ارب سے سرپلس رہا۔ جنوبی ایشیائی ملک کو مالی سال 2025 میں $22 ارب سے زائد کا بیرونی قرض ادا کرنا ہوگا، جس میں تقریباً $13 ارب کے دو طرفہ ذخائر بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، مجموعی زر مبادلہ $18.3 ارب پر پہنچ گئے۔ زر مبادلہ کے یہ ذخائر مالی ضروریات سے کم ہیں۔ مالی سال 2025 میں $22 ارب کی ادائیگیاں ہیں۔ مجموعی ادائیگیوں میں $13 ارب دو طرفہ ڈپازٹس میں جو رول اوور ہوں گے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے بھی IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کے بعد جولائی میں پاکستان کی طویل المدتی غیر ملکی کرنسی ایشورڈ ڈیفالٹ ریٹنگ اپ گریڈ کرتے ہوئے CCC سے CC+ کر دی تھی۔